خواجہ آصف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس کا حربہ ناکام ہوا، یہ ایک آخری حربہ تھا اس کا ہماری دفاعی افواج کے خلاف جو ہے، اور اس کے گناونے جو ہے اس کے عزائم تھے، وہ عزائم جو ہے ہندوستان کے تو ہو سکتے ہیں، وہ کسی پاکستانی کے نہیں ہو سکتے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں یا اس پس منظر میں ہم لوگ جو ہے ضرور اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں اور لیں گے بھی کہ اس پارٹی کے اوپر اس جو کچھ 9 مئی کی ہوا ہے اور جو کچھ پلاننگ اس نے کی ہے ہماری افواج کو نشانہ بنانے کی، اور ان کی جو قابل فخر اور ان کے عظمت کے نشان ہیں، قربانیوں کے نشان جو ہیں، ان کی جو تحقیر کی گئی ہے اور ان کو جس طرح برباد کیا گیا اور ان کو ڈیفیس کیا گیا، یہ سپونٹینیس قطعی طور پہ نہیں ہے، قطعی طور پہ یہ بے ساختہ نہیں ہوا، قطعی طور پہ یہ ایک پلان کے تحت سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس بیک گراؤنڈ میں امکانات ہیں اور ضرور اس کا فیصلہ کوئی نہیں ہوا، لیکن اس کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ تو خواجہ صاحب، تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے کیا وہی جو دہشت گردی کے حوالے سے ماضی میں جو جس طرح مختلف ٹی ٹی پی اور دیگر جماعتوں پہ پابندی لگی ہے، کیا اسی بنیاد پر؟ نہیں، یہ اس سے بہت مختلف ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس کا جو گناونا پن ہے، اس کا اس 9 مئی کے ایکشن والا جو ہے وہ گناونا پن جو ہے وہ بہت زیادہ ان جو ماضی میں 70 کی دہائی میں ہوا یا 80 کی دہائی میں ہوا، وہ تو پیورلی پولیٹیکل موٹیو سے ان لوگوں نے کہیں بھی ہماری دفاعی تنصیبات کو نہیں اٹیک کیا تھا، انہوں نے کہیں ریاست کو چیلنج نہیں کیا تھا۔ ان کے اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ اختلافات ضرور تھے، چاہے وہ 70 کی دہائی تھی یا 80 کی دہائی تھی۔ ان لوگوں نے ریاست کو چیلنج کیا ہے، ریاست کی جو کیا کہتے ہیں بنیاد جو ہے، جو اساس جو ہے، اس کے اوپر حملہ کیا ہے، ریاست کی اساس پہ حملہ کیا ہے، اور ان نظریاتی اساس پہ حملہ کیا ہے، ہماری دفاعی جو اساس ہے اس پہ حملہ کیا ہے۔ کون سا جرم ہے جو 9 مئی کو سرزد نہیں ہوا؟ آپ بتائیں کہ فائرنگ 4 بندے مرے ہیں وہاں پہ اپنا گجرانوالے میں، آئی ایس آئی کا دفتر جو ہے اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد سیالکوٹ میں کنٹرول روم میں داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی ہے، وہ دیٹ اٹیک واز ریپلسڈ۔ اس کے بعد کور کمانڈر کے گھر کو ہماری جو کرنل شیر جو ہے وہ تو ہماری عظمت کا نشان ہے، اس بندے نے ان کی خاندانوں کی جو قربانیاں جو ہیں ان کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ قطعی طور پہ میرے ذہن میں بالکل کلیئرٹی ہے، اور سب کے ذہن میں یہ کلیئرٹی ہے کہ یہ ہندوستان تو کر سکتا تھا، پاکستان ہی نہیں کر سکتا۔ خواجہ صاحب، گزشتہ روز خیال الحسن چوہان صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بڑے انکشافات کیے کہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہی بتایا کہ ایک یہودی کمپنی کو بھی ہائر کیا گیا، پھر زوم کے اوپر میٹنگز بھی ہوتی تھیں اور جن میں یہ بات بھی کہی جاتی تھی کہ صرف فوج کے خلاف ہی عمران خان بات سننا پسند کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ دیکھیں، انہوں نے کل بھی کسی کو انٹرویو دیا ہے کہ جی میں بار بار اٹیمپٹ کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو فوج بات کرے۔ انہوں نے فوج کو اپنا جو ہے نا ایڈورسری یا اپنا حریف یا اپنا دشمن جو ہے وہ تصور کر لیا ہوا ہے۔ فوج کی گود میں انہوں نے ساری سیاست ان کی پروان چڑھی، اور آج وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ موسم کش آدمی ہے، اور تمام ایویڈنس جو ہے اب جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ ایویڈنس جو ہے ان کے اپنے جو لوگ چھوڑ رہے ہیں وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوا، ایسے نہیں جو ہے تمام، بلکہ سہولت کاری کی گئی ہے ان لوگوں کو وہاں پہنچنے میں۔ جو خواجہ صاحب، کوئی ایسا چانس ہے اس سارے سینیریو میں بھی کہ کسی لمحے جو مذاکرات کی بات ہوتی ہے، کیا اس سٹیج پر بھی یہ معاملہ کوئی بات چیت کے ساتھ رفع دفع ہو سکتا ہے، یا کوئی عمران خان کو فیس سیونگ یا بیل آؤٹ یا کوئی اس طرح کا معاہدہ؟ آپ مجھے ایک بتائیں کہ اس نے کسی سٹیج کے اوپر، ایون کل بھی ایز لیٹ ایز یسٹرڈے، اس نے آرمی چیف یا فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے، آپ جب فوج کو اپنا حریف سمجھیں، جب حکمرانی تھی فوج ڈائریکٹلی حکمرانی تھی، ایوب خان تھا یا خان تھا، ضیاء تھا یا جنرل مشرف تھا،
تو پھر تو میرا مطلب ہے کہ ایک سیاسی رول تھا تو اس وقت تو کسی کی اپوزیشن جو ہے وہ بنتی تھی، لیکن یہ بھی اس وقت بھی جو ہے ایکسٹریم سرکمسٹانسز میں بھی جو ہے پی ایم ایل این نے، پیپلز پارٹی نے، خصوصاً پیپلز پارٹی نے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ شائبہ بھی ہوتا ہو کہ ہم اپنی افواج کو جو ہے فریق بنا رہے ہیں اپنی جنگ کے اندر. اس نے فریق بنا دی ہے وہ اپنی سیاسی جنگ کے اندر، اپنے اقتدار کی جنگ کے اندر. اچھا خواجہ صاحب، آپ کی 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر میاں محمد نواز شریف صاحب کا کیا سٹینڈ ہے؟ ان سے بات ہوتی بھی ہوگی؟ بڑی کلیئرٹی ہے جی، میری رات بھی ان سے بات ہوئی ہے، بہت کلیئرٹی ہے ان کو، اور انشاءاللہ وہ واپس آتے ہیں تو پبلکلی وہ اپنا سٹینڈ ان واقعات کے اوپر جو ہے. دیکھیں مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے 5-6 سال کے اندر، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا یا بی بی کے ساتھ جو کچھ ہوا، کسی نے کبھی کوئی بات سوچی بھی ہے؟ کوئی ایسی ایویڈنس ملتی ہے کہ ہم نے کسی کنٹونمنٹ پہ حملہ کر دیا ہو، یا ہم نے جن لوگوں نے مینیپولیٹ کیا میاں نواز شریف کی جو ہے وہ اقتدار سے محرومی، اس کے بعد جو ہے الیکشن جو مینیپولیٹ ہوا، یہ سارے آپ کو کردار پتہ ہیں، ہر ایک کو کرداروں کا پتہ ہے، لیکن کبھی سوچا بھی ہے؟ کوئی ایویڈنس 75 سال میں آپ کو ملتی ہے کہ 9 مئی والا واقعہ جو ہے اس کی کوئی پہلے کوئی نظر آتی ہو، یا آپ کو کوئی نظر آتا ہو کہ یہ واقعہ پہلے بھی ہوئے ہیں؟ خواجہ صاحب کتنا اس میں کیا پارلیمنٹ سے رجوع کریں گے پابندی کے لیے؟ کیونکہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ 1-2 جماعتیں یہ اگر یہ بات ہوئی تو پارلیمنٹ سے ڈیفینیٹلی رجوع کیا جائے گا. اگر یہ فیصلہ کیا گیا تو پارلیمنٹ سے ڈیفینیٹلی رجوع کیا جائے گا. ہم پارلیمنٹ کو جو ہے اعتماد میں ڈیفینیٹلی لیں گے، اور یہ پی ڈی ایم کی پارٹیز کا ایک مشترکہ فیصلہ ہوگا جب یہ فیصلہ ہوگا. یہ بتائیں کہ جو یہ واقعات ہوئے 9 مئی کے، انڈیا اور بالخصوص انڈین میڈیا پہ جس طرح ایک جشن کا سما تھا، ایون یہاں تک بھی تبصرے ملے کہ پاکستان میں اب عمران خان کو برسر اقتدار آنا چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کے منافی اور انڈین مفادات کے حق میں ہے. تو اس سارا جو سینیریو انٹرنیشنل سینیریو ہے، اور باہر سے جو بھی آوازیں آ رہی ہیں عمران خان کے خلاف زیادتیوں کے حوالے سے، ان آوازوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہندوستان نے جو لازمی طور پہ جشن منانا تھا، جو عمران خان نے کیا ہے اس کے اوپر ہندوستان نے جشن منانا تھا. جو ہمارے اگر گھر میں آگ لگتی ہے، یا ہمارے گھر میں جو ہے تفرقہ پھیلتا ہے، یا ہمارے گھر میں جو ہے وہ جو ہمارے ادارے جو ہیں ان کو مزمحل کیا جاتا ہے، ان کو سیبوٹاج کیا جاتا ہے، تو ہندوستان سے زیادہ کسی کو کیا خوشی ہوگی؟ جتنے بھی اقدامات جو ہے عمران نے اٹھائے ہیں اس سے سارے ہندوستان کے طول و عرض میں جو ہے بالکل انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح ہمارا انٹرسٹ جو ہے پروٹیکٹ جو ہے عمران خان نے کیا ہے، یا اس کو آگے جو بڑھاوا عمران خان نے دیا ہے 75 سال میں کسی نے نہیں دیا. اچھا خواجہ صاحب، خود نہیں کر سکے وہ. سر یہ واقعہ تو ہو گیا، بڑا افسوس تھا کہ جو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے. آپ کیونکہ خود وزیر دفاع بھی ہیں، تو آپ لوگ اس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ آئندہ اس قسم کا واقعہ کبھی نہ ہو جو جس طرح ہوا ہے؟ بالکل جی، ہماری ذمہ داری ہے. بصیرت سیاستدانوں کے، بصیرت ایک سیاسی حکومت کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک ادارہ جو ہے، جو ان کا ایک ریزالو ہے کہ سیاست سے اتنا ہی تعلق رکھنا چاہتے ہیں جتنا آئین ان کو اجازت دیتا ہے. تو یہ ان کے ریزالو کو سپورٹ کرنا ہمارا فرض ہے کہ وہ کسی طرح جو ہے سیاستدان جو ہے اپنے مذموم مقاصد کے لیے عمران خان جیسے جو ہیں وہ ان کی تحقیر نہ کریں، ان کی توہین نہ کریں، ان کے جو انسٹیٹیوشنل ایک رسپیکٹ ہے، ایک عزت ہے، ایک احترام ہے، ایک تکریم ہے، اس کو جو ہے اٹیک نہ کریں. خواجہ صاحب لاسٹ یہ بتا دیں کہ ان واقعات پر یقیناً پاکستان کی افواج میں بھی ایک شدید غم و غصہ ہے، رد عمل بھی یقیناً جو ہے وہ اس حوالے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، لیکن آج بھی جو پاک فوج ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، آئینی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو عسکری قیادت کے تحفظات ہیں ان کو کس طرح سیاسی قیادت ایڈریس کر رہی ہے؟
نہیں دیکھیں جی، ان کے تحفظات 9 مئی کے حوالے سے بڑے جائز اور بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایسے تحفظات ہیں کہ اس سچویشن سے نپٹنا جو ہے، یہ ایک نئی سچویشن ہے جو 9 مئی کو جو کریٹ ہوئی ہے، اس میں جو عسکری قیادت کے جو ریزالو ہے، سیاسی حکومت جو ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو تمام کولیشن پارٹنرز جو ہیں، وہ ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہماری افواج کا جو آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اپنی سیاست کا جو ہے وہ نشانہ نہ بنا سکے، اور ان کا رسپیکٹ اور ان کی جو احترام ہے وہ اس کے اوپر بالکل کوئی قسم کا حرف نہ آئے۔ 25 کو جو ہے وہ شہداء کی تکریم کا دن بھی منایا جا رہا ہے۔ یہ ساری دنیا میں ہی روایت ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے کہ لوگ اپنے شہداء کی عزت کرتے ہیں، چاہے وہ ان کو صدیاں گزر گئی ہیں ان کو اپنی جانیں قربان کیے ہوئے، آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا کے ممالک میں جو لوگ ان کے محسن ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے، شہداء کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے خاندانوں کی یہ تکریم کی جاتی ہے، اسٹیٹ ان کے خاندانوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو یہ پاکستان میں یہ کون آ گیا ہے، یہ عمران خان نامی شخص جو ہے جو ان تمام انسٹیٹیوشن کو، اور اس نے آج تک جو ہے جس کا صاف الفاظ میں آج تک جو ہے، آج کتنے دن ہو گئے ہیں، تقریباً 13-14 دن ہو گئے ہیں، کنڈمنیشن نہیں کی، مذمت نہیں کی ان واقعات کی۔ کہتا ہے کہ میں تو اندر تھا، مجھے پتہ نہیں، ٹیلی فون اس کے پاس تھا، آپ نے بھی دیکھا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے، رابطے اس کے سارے تھے۔ وہ اعظم کے ساتھ جو ہے وہ جمشید چیمہ صاحب جو ہے، کیا مسئلہ جمشید چیمہ صاحبہ جو ہے ان کو انسٹرکشن دے سکتا تھا، اس کو نہیں پتہ نہ، اس نے بلکہ بار بار یہ کہا ہے کہ یہ ری ایکشن جو ہے وہ ہونا تھا، اور پھر کہا ہے کہ میں دوبارہ گرفتار ہوا تو پھر یہی رد عمل ہوگا۔ اتنا معصوم بننے کی کوشش جو ہے کی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ دنیا بیوقوف ہے اور وہ بہت بڑا عقل مند ہے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی سے لوگ جا رہے ہیں، اس پہ حکومت کا کتنا دباؤ ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، یہ اس کے اقدامات جو ہے نا، 9 اپریل کو ہوا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے، 9 اپریل کے بعد جتنے اقدامات جو ہیں بیک فائر کیے، فیل ہوئے۔ آپ بتائیں مجھے ایک جو اس کا اٹیمپٹ، اسمبلی استعفے دیے، اس کے بعد کہا گیا جی کہ استعفے جو ہے ہمارے منظور کیے جائیں، لیٹر لکھے گئے، کورٹ میں گئے، اس کے بعد اسمبلیاں 2 توڑیں، اس کے بعد کہا جی کہ یہ اسمبلیاں بحال ہونی چاہیے، اور الیکشن، یہ بھی مذاکرات میں چیزیں ہیں۔ جتنے بھی اقدامات اٹھائے ہیں اس نے 9 اپریل کے بعد، وہ ایک بندہ ذہنی توازن اپنا کھو چکا ہوا ہے، وہ اس کو اپنے اقدامات سے نقصان پہنچ رہا ہے، ہم نے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اس کی جو اس بوجھ تلے جو اس کے فیصلے جو غلط ثابت ہوئے ہیں، اس بوجھ تلے جو ہے اس کی پارٹی جو ہے نا وہ امپلوڈ کر رہی ہے، اس کی پارٹی سہار نہیں سکتی اس کے فیصلوں کا نتائج جو ہے۔ اچھا فضل صاحب، اگر تحریک انصاف پہ پابندی لگ جاتی ہے تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک مثال قائم ہو جائے گی اور مستقبل کی جو ملکی سیاست ہے اس پر بھی بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ کی بات درست ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا، لیکن آپ دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا جو پہلے سوال پوچھا گیا ہے کہ جو پہلے پابندیاں لگیں ان کے وہ نتائج اس لیے خاطر خواہ نکلے کہ وہ جن وجہ سے پابندیاں لگی تھیں وہ وجہ جو تھیں وہ میں سمجھتا ہوں جائز یا وجہ جو تھیں وہ لیجٹمیٹ نہیں تھی، ان وجوہات کے پیچھے سیاسی موٹیو تھے۔ اب یہ اس بندے کی اپنی پارٹی جو ہے امپلوڈ کر رہی ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ ایکسپلوڈ کرے چیز، یہ امپلوڈ کر رہی ہے، اندر کی طرف جو ہے اس کی پارٹی جو ہے نا وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں مجھے دیکھ کے ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے افسوس بھی ہوتا ہے کہ کس طرح یہ برملا جو ہے یہ لوگ جو ہے نا وہ اٹیک کر رہے ہیں، اور پچھلے 4-5 سال میں جو ہے وہ کس طرح اس کا دم بھرتے تھے۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو ہے، ایسے لوگ اب سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے اسپیکر صاحب جو تھے اسد قیصر صاحب، میرا خیال انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اسد قیصر صاحب نے کی ہے، کچھ سائفر کے متعلق جو ہے انہوں نے کوئی کہا ہے، انہوں نے بھی اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہم نے بنایا تھا سائفر، اور یہ بنایا تھا وہ تو بنایا تھا۔
حیران ہوتا ہوں میں اس کنکلوژن پہ پہنچتا ہوں کہ یہ لوگ سیاسی ورکر نہیں تھے. یہ 5 سال جو اقتدار میں رہے ہیں، 4 سال. آخر میں ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری فوجی تنصیبات پہ حملہ ہے، اس کے پیچھے کہیں یہ مقصد تو نہیں تھا کہ اس جو پی ڈی ایم کی حکومت ایسے ہی گرا دیا جائے اور مارشل لا دیا، ایسی وجہ؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اول مقصد دیکھا، ہماری حکومت جو ہے سیاستدانوں کی حکومتیں آتی ہیں جاتی رہتی ہیں. میں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں زیادہ عرصہ اپوزیشن گزارا ہے. مجھے اس کا کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے. میں نے جنرل مشرف کی بھی اپوزیشن میں گزارا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس وقت بھی اپوزیشن میں وقت گزارا، پھر پی ٹی آئی کا وقت بھی گزارا ہے. تو سیاستدانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومتیں آنی جانی ہوں، لیکن معاشرہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی وقت ان کی ہو سکتا ہے کیلکولیشن ہو کہ یہ معاشرہ لگ جائے گا، لیکن میں قطعی طور پہ اس بات کی نفی کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ پہلے تھی نہ تھی. انہوں نے ایک جوا کھیلا ہے، داؤ ہار گئے ہیں، اب مختلف ہیلے بہانوں سے چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی پھر بلوا لے اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا عمران خان کی مدد کو آ سکتی ہے؟ کیا ایسا ہی کوئی جلا وطنی ٹائپ کوئی معاہدہ یا کوئی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا شدید دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم پہ ہمارے اپنے معاملات ہیں، ہم نے اپنے مفادات کا خود تحفظ کرنا ہے. پچھلے دنوں میں ایک خبر چلی تھی کہ یہ کوئی اسٹاک بروکر ہیں، وہ آئے تھے اور انہوں نے سجیشن دی ہے بعض کوارٹرز کو کہ یہ باہر چلا جاتا ہے اور معاملات جو ہیں وہ اس طرح طے کر لیتے ہیں. تھینک یو سر. عمران خان محسن کش آدمی ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 9 مئی کو افواج کو نشانہ بنانا مربوط حملے کیے گئے. تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ سب کچھ پلان کے مطابق کیا گیا. ریاست کو چیلنج کیا گیا. ریاستی اساس پر حملہ